إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحسن الكلام كلام الله، أحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں 32ویں ویڈیو انشاءاللہ بنائی جا رہی ہے اور درس قرآن جاری ہے، جس کی ہم آج سورہ بقرہ کی 233 234 235 تین آیتیں تلاوت کریں گے انشاءاللہ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233. اس میں رضاعت کا بیان ہے، یعنی کہ جو عورتیں جن کی طلاق ہو گئی ہو اور ان کا کوئی بچہ بھی ہو، بیٹا یا بیٹی، اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، قانون بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کا قانون، کہ جب طلاق ہو جائے تب بھی ماں باپ باہمی رضامندی سے چاہیں بچے کو دودھ پلائیں، ماں بچے کو دودھ پلائے، اور اگر پورے 2 سال پلائے، یعنی کہ پورے 2 سال، زیادہ سے زیادہ 2 سال کی مدت بتائی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک دودھ پلائے اور اس سے آگے نہیں، 2 سال سے پہلے ہی اسے مکمل کر لیا جائے. ہاں اگر اس سے کم چاہیں تو کم بھی پلا سکتے ہیں، وہ بھی ایک حکم بتایا جا رہا ہے، لیکن اس میں ایک قانون میں یہ بیان کیا ہے کہ جب تک وہ متعلقہ خاتون دودھ پلا رہی ہوگی تو باپ پر یہ فرض ہے کہ باپ اس کا پورا نام نقفہ، اس کے اخراجات اٹھائے، اسے اپنے گھر میں رکھے اور اس کو مکمل اس کے خرچے اٹھائے، اور کھانا، اس کا لباس باپ پر واجب ہے بالمعروف، یعنی دستور کے مطابق، جو ایک قانون ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا ہے، اس قانون کے. اب تو ہوتا یہ ہے آج کل معاشرے کے اندر، تو یہ ہے کہ جیسے طلاق دیا، پہلی بات تو طلاق ہی غلط طریقے سے دیتے ہیں. 3 ماہ جو ہے، جو قرآن نے بیان کیا، ہم نے پچھلی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کیا تھا کہ 3 ماہ تک طلاق مکمل ہوتی ہے. پہلا مہینہ اور طلاق رجعی ہوتی ہے، دوسرا مہینہ بھی طلاق رجعی ہوتی ہے، اگر رجوع کرنا چاہے شوہر تو کر سکتا ہے، اور نہیں تو وہ طلاق 2 بار، اور تیسری بار جب طلاق دی جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ نہ نکاح ہے اور نہ جو ہے رجوع ہے. اور اگر ہے تو پھر وہی ہے کہ پھر وہ کہیں اور شادی ہو جائے اس عورت کی، اور اس کے بعد بھی وہ اتفاق سے اس کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے، تو پھر تو وہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جائز ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی. باقی مزید تفصیل تو ہم نے پہلے بیان کر دی تھی، لیکن اس وقت جو مسئلہ جو سورہ 233 نمبر آیت کا ہے وہ یہ ہے کہ رضاعت کیسے 2 سال مکمل دودھ پلائے گی اور اس دوران اس کا پورا خرچہ جو ہے وہ والد پر ہے. اگر اتفاق سے، آگے اللہ تعالیٰ کہے گا، اگر اتفاق سے والد کا بھی انتقال ہو جائے
تو پھر جو ولی تھے، وارث ولی تھے، جو ان کا کام ہے کہ وہ پورا خیال رکھیں اس خاتون کا جو دودھ پلا رہی ہے۔ آگے فرمایا ہے جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پورے کرنا چاہے اور ان کی ماؤں کا کھانا اور لباس اس پر واجب ہے دستور کے مطابق، اور لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت برداشت کے مطابق۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی غریب ہے اور اسے کہا جائے کہ بھئی اتنے ہزار باندھ دو، مثال کے طور پہ اس کی تنخواہ یا اس کا جو آمدنی ہے وہ 20,000 ہے، اسے کہہ دیا جائے کہ 40-50,000 مہینہ باندھ دو، وہ نہیں دے سکے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا لا تکلف نفس الا وسعها، اس کے اخراجات جو بھی تم باندھو گے وہ بھی دیکھ کے باندھو کہ اس کی آمدنی کتنی ہے اور کتنا وہ آسانی سے دے سکتا ہے، تو اتنے اخراجات باندھو تاکہ وہ آسانی سے وہ اخراجات اٹھا سکے، اور جو ہے یہ جو دودھ پلانے کا عمل ہے وہ آسانی سے مکمل ہو جائے، 2 سال میں مکمل ہو جائے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، اور ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب، ولا مولود له بولده، اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے، یعنی زیادتی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہو کہ بھائی باپ کو زیادہ خرچے لگا دیے، یہ بھی غلط ہے، اور ایک یہ بھی غلط ہے کہ بھائی ماں کو کم سے اتنا کم دے دیا کہ اس کا خرچہ ہی پورا نہیں ہو رہا ہے، بچے کا خرچہ بھی نکالنا ہے اور یہ سب چیزیں دیکھنی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وسعت کے مطابق کرو اور باہمی رضامندی سے کرو اور اللہ سے ڈرو۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر دونوں دودھ چڑھانا چاہیں تو اگر دونوں باہمی رضامندی، ہر کام، دیکھیے طلاق تو ہو گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ طلاق ہونے کے بعد جھگڑے بڑھائے جائیں، زیادتیاں کی جائیں۔ طلاق تو جو ٹھیک ہے حق تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک حق دیا، اللہ کو اللہ کے پسند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ایک چیز ہو بھی گئی تو اب بھی جتنا کم سے کم کام بہتر طریقے سے ہو اور جتنا جھگڑوں سے بچا جائے تو سب سے بہترین طریقہ ہے، کیونکہ دونوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ رہا ہے اوپر سے، زیادتی چاہے مرد کرے یا عورت، اللہ تعالیٰ دونوں کو پکڑنے پر قادر ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دونوں دودھ چڑھانا چاہیں، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کو بیمار ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ آ جائے یا کوئی اور وجہ ہے، وہ کہے کہ جی میں جو ہوں ابھی دودھ نہیں پلا سکتی، بس میں نے اتنا پلا لیا تو ٹھیک ہے، یا وہ کہے کہ میں اب جو ہے آگے نہیں بڑھا پلا سکتی ہوں، تو پھر وہ دونوں کیا کریں، آپ باہم رضامندی سے وہ کسی اور عورت کا انتظام کریں، ایک ایسی خاتون جو بچے والی ہو، جس کے اپنے بچے بھی دودھ پی رہے ہوں، تو اس وقت اس کا بچہ ہی پی رہا ہو، ساتھ میں وہ اس کو ہی پلا دے۔ تو ایسا اکثر ہوتا ہے معاشرے کے اندر، تو وہ جو دودھ پیے گا بچہ وہ کہلائے گا رضاعی بہن بھائی، بہن ہو یا بھائی ہو جو بھی ہو، جو کسی ایسی عورت کا دودھ پی رہا ہو جو اس کی سگی ماں نہ ہو، جس نے اس کو جنم نہ دیا ہو، تو اسے رضاعی ماں کہتے ہیں۔ تو وہ آپس میں رضامندی اور مشورے سے، تو تم دونوں پر یعنی دونوں پر گناہ نہیں جبکہ وہ باہمی رضامندی سے طے کریں کوئی مسئلہ۔ آگے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم چاہو اپنی اولاد کو کسی اور ماں سے دودھ پلوانا تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اس کی اجازت ہے، ایسا نہیں کہ کوئی اور خاتون نہیں پلا سکتی، جس نے جنم دیا وہی پلا، وہ طلاق دے دی ہے، ہو سکتا ہے وہ نہیں پلانا چاہ رہی، تو وہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی میں تو ان کو ابھی دودھ نہیں پلا سکتی ہوں، کسی مجبوری کے تحت بھی ہو سکتا ہے، کسی بیماری کے تحت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو باہمی رضامندی سے کسی اور خاتون کا انتظام کرو اور اس کے ذریعے سے دودھ پلوا سکتے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم دستور کے مطابق ان کے حوالہ، ہاں لیکن جس خاتون کو بھی جو معاہدہ کیا جائے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی خرچہ طے کیا جائے کہ بھئی ہم تمہیں مہینے کا اتنا دے دیا کریں گے، تو وہ کچھ نہ کچھ مکمل نہ صحیح لیکن تھوڑا بہت خرچہ اس کو، مثال کے طور پہ جب ماں کو جو ہے وہ 10-15 ہزار 20 ہزار دے رہا تھا تو وہ 10 دے دے، 5 دے دے، کچھ نہ کچھ طے کر لے کہ بھئی میں تمہیں اتنا دیا کروں گا، تو اللہ کہہ رہا ہے دستور کے مطابق ان کے حوالے کرو، جو تم نے طے کیا ہے وہ بھی اس کو دیتے رہو تاکہ وہ بھی آسانی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ خوشی سے وہ یہ کام سر انجام دے۔ آگے کیا کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا، یعنی ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات میں یہ کہہ رہا ہے بیوی ہو میاں ہو دونوں باہمی رضامندی سے کام کریں، طلاق ہو گئی کوئی بات نہیں، ہو گئی طلاق، جو لکھنا جو نصیب میں لکھی تھی یا کسی حالات کے تحت کسی وجہ سے ہونے کی ہو گئی،
لیکن اب اس کو اچھے انداز سے کرو، کسی دوسرے خاتون سے بھی اگر طے کرو تو اس کا ہی معاوضہ اس کو دے دو، تاکہ وہ آگے تکلیف نہ ہو اسے اور وہ پھر اپنا معاہدہ نہ توڑے، بلکہ بچے کو پورا مکمل دودھ پلایا جائے۔ والذین یتوفون، اب آگے 233 آیت میں تو یہ رضاعت کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن ایک رضاعت کے حوالے سے حدیث بھی ایک بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاعی بہن بھائی کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے سگے بہن بھائی، یعنی کہ رضاعی بہن بھائی سگے بہن بھائی سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے، اسی طریقے سے رضاعی بہن یا بھائی ہوگی تو ان کا بھی نکاح حرام ہے اس قانون کے تحت کہ وہ رضاعی بہن بھائی ہیں۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ بھی ان کا نکاح بھی حرام ہے رضاعی بہن بھائی کا، اور رضاعت میں سے وہ رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی جو ہے ان کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک مسئلہ ضرور ہے کہ وراثت سے اس کا تعلق نہیں ہوگا رضاعی بہن بھائی سے، رضاعی بہن بھائی ہو گیا ہے بہن یا بھائی، تو وہ رضاعت سے اس کا، رضاعت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے دودھ تو پلائے اور رضاعت میں وہ بہن بھائی ہو جائے گا، لیکن وراثت میں بہن بھائی نہیں ہوگا۔ وہ جب وراثت تقسیم ہوگی تو اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، جو ہے اس کو جو ہے رضاعت کا کہ بہن بھائی کو وراثت میں شامل نہیں کیا جائے گا، اللہ نے کوئی قانون ایسا بیان نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 233 میں یہ مسئلہ حل ہو گیا، حدیث کے حوالے سے بھی اور قرآن کے حوالے سے بھی ہم نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا کہ رضاعی بہن بھائی ایسے ہی ہیں جیسے سگے بہن بھائی۔ آگے ایک آیت نمبر 234 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قانون بیان کیا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں، یعنی وہ بیوہ، وہ اپنے تئیں وہ اپنے کو انتظار میں رکھیں 4 ماہ 10 دن، یعنی ایک عدت، بیوہ کی عدت کا قانون بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو قانون بیان ہوا تھا وہ متعلقہ کا تھا کہ جس کی تینوں طلاق ہو جائیں اور وہ متعلقہ ہو جائے تو اسے 3 ماہ کی عدت مکمل کرنی ہوگی، پہلی ماہ جو طلاق ہوگی وہ عدت، پھر دوسری ماہ جو طلاق دی جائے وہ عدت، اور تیسری طلاق جب دی جائے گی تو تینوں طلاق میں عدت 3 مہینے میں مکمل ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس کی بیوی چھوڑ جائے تو وہ بیوی بیوہ کہلائے گی، تو اس کا جو قانون بتایا عدت کا وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، عدت پوری کر لیں، تو اس پہ تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے حق میں دستور کے مطابق فیصلہ کریں۔ یعنی اگر عورت بیوہ ہو گئی، 3 مہینے 4 ماہ 10 دن اس کے مکمل بھی ہو گئے، عدت بھی پوری ہو گئی، تو اب وہ اس کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ وہ چاہے تو کسی بھی شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس میں جو اس کے ولی ہوں، جو وارث ہوں، ولی ہوں، مطلب یہ کہ اگر والد نہ ہو تو پھر چچا ہو یا بڑا بھائی ہو یا اور بھی کوئی رشتہ جو محرم کا رشتہ ہو تو وہ ولی ہوتا ہے، وہ اگر ہو تو وہ اس کو رکاوٹ نہیں بنے۔ اللہ نے اس کو منع کیا کہ رکاوٹ نہیں بنو، اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو اجازت دو کہ ہاں بھائی نکاح کر لو، کوئی بات نہیں۔ بیوہ کو جو ہے اس کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے۔ پھر آگے فرما دیا کہ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی ہر بات میں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم کسی کو اختیار جو دے دیا ہے، تو ولی ہے بیچ میں آ جائے، بڑا بھائی آ جائے کہ نہیں جی میں تو اس کو ابھی نکاح مت کرو بھائی، تم بیٹھی رہو آرام سے، نہیں، بلکہ اس کو نکاح کرنے کی اجازت دی جائے۔ آگے فرمایا ولا جناح، 234 کے بعد 235 نمبر آیت میں ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے، وہ آگے کیا ہے، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، یہ جو ہے ایک اور قانون آ گیا کہ جب تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارہ کنایہ میں نکاح کا پیغام دو، یعنی ایسی عورت جو ابھی عدت میں ہے یا عدت اس کی مکمل ہو گئی تو یہ پیغام پہلے بھی دیا جا سکتا ہے کسی کے ذریعے سے کہ اگر تمہارا نکاح کا ارادہ ہو تو میرا بھی کسی نیک خاتون سے شادی کرنے کا ارادہ ہے، اگر تم شادی کرنا کا ارادہ رکھتی ہو تو مجھے بھی بتا دینا، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں نکاح رشتہ بھیج دوں۔
تو یہ بھی ایک قانون بتایا اللہ نے کہ نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، یا اپنے دلوں میں چھپا لو، بعد میں جب وہ عدت مکمل کر لے تو پھر بیان کر دینا، لیکن جو معروف طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ بتایا اوکنن تم فی، یعنی اپنے دل میں بھی چھپا کے رکھ لو، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو اشارتاً، یعنی کہ اس کو اشارہ دے دو کہ بھئی میں بھی چاہتا ہوں نکاح کرنا، اور میں اگر تم چاہو تو میں بھی کر لوں گا اگر تم بتاؤ گی، اجازت دو گی تو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ جانتا ہے تم جلد ان سے ذکر کر دو گے، یعنی کہ دل میں جو خیال آ رہا ہے، دل میں خیال جو نیک ہے، بد نیک نہیں ہے، کیونکہ سوائے گناہ کے، سوائے زنا کے، گناہ کے کوئی خیال اگر آتا ہے تو وہ تو گناہ ہے، لیکن اگر نکاح کا خیال کسی کے لیے کسی کا دل میں آئے تو وہ اللہ کی جو ہے مرضی کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے اور نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز بیان کر دی، لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو، یعنی اگر کسی کو پتہ نہ ہو، طلاق ہو یا نکاح ہو، یہ چیزیں عام چیزیں ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے، اس میں گواہ مقرر کیے جاتے ہیں اور اس کو معاشرے میں بیان کر کے، ظاہر کر کے اس کو ادا کیا جاتا ہے، چھپ کر نہیں کہ کسی سے کہہ دیا کہ میں تم سے نکاح کر لوں گا اور اس نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، ایسا نہیں، بلکہ کسی کے ذریعے، یعنی کسی کے ذریعے سے پیغام جاتا ہے، کسی بزرگ کو، کسی خاندان کے کسی بڑے انسان کو، اپنے رشتہ دار کو بھیجا جاتا ہے نکاح کرنے کے، اور چھپ کر نہیں، اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو وعدہ نہ کرو، چھپ کر وعدہ نہ کرو، نکاح کا وعدہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق بات کرو، یعنی رشتہ جب بھیجتے ہیں جس کو جو ہے یہ جو نکاح جو ہے وہ دستور کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ رشتہ بھیجا جائے، معروف طریقے سے کسی کو بھیجا جائے سب کے سامنے، اور اس کے بعد لوگ بھی رشتہ داری بیٹھتے ہیں، ان کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، ان کے سامنے بیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد سب اس پہ راضی ہوتے ہیں، سب کی دعائیں ہوتی ہیں، تو اس کے بعد وہ نکاح جسے کہتے ہیں ارینج میرج۔ آگے فرمایا ولا تعزموا عقد النکاح حتى يبلغ الكتاب وجلا، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ ہاں یہ بھی ایک اہم بات بتائیے، یہ نہیں کہ ابھی عدت ہوئی نہیں اور پہلے سے ہی نکاح، بہت سے لوگ تو آج کل جہالت یہ بھی ہو گئی ہے کہ وہ ابھی عدت پوری مکمل نہیں ہوئی، پتہ بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں کیا اور معلوم ہے نکاح کر لیا، تو یہ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، غلط ہے، اس کو نکاح کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اگر ایسا نکاح کوئی ہوا جو عدت کے اندر ہو گیا ہو، عدت مکمل کرنے کے بعد حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، جب عدت مکمل ہو جائے تو دستور کے مطابق معروف طریقے سے، جو ایک خاندانی طریقہ ہے، ارینج میرج کر کے سب کے ساتھ سب کی دعائیں لے کے سب کو شامل کر کے نکاح کیا جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، رحمت سے برکتوں والا اور برکتوں والا ہوگا، اور اس میں برکت ہوگی، اس میں اللہ کی رضا ہوگی اور اس میں خیر ہوگی۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے، سو تم اس سے ڈرو، ہر بات میں کے آخر میں یہ ضرور کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا، تحمل والا ہے، بردبار، حلیم کا مطلب بردبار، اللہ تعالیٰ تو ایک دم نہیں پکڑتا کسی بات، لیکن ایک غلط طریقے سے کوئی بھی کام کیا جائے جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، اس کام میں برکت نہیں ہوتی اور وہ کام فلاح نہیں پاتا، کامیابی حاصل نہیں ہوتی، کامیابی یہی ہوتی ہے کہ سب کو شامل کیا جائے، سب کی دعائیں ہوں اس کے اندر، تو یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو آیتوں سے پتہ چل گیا کہ پہلا قانون جو ہے رضاعت کا قانون، کہ بچے کو دو سال دودھ پلائے۔ اب یہ بھی ہے کہ بات ہے، کوئی کہتا ہے جی بیٹی کو 2.25 سال پلایا جائے اور بیٹے کو 2 سال، نہیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے اور قرآن سے کہیں ثابت نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں یہ ہے کہ 2 سال مکمل دودھ، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، مکمل انصاف کے عادل کے ساتھ دونوں کو مکمل دودھ پلایا جائے 2 سال، اس سے پہلے پلا لے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن 2 سال ہے، وہیں ماں پلائے یا کوئی اور خاتون ارینج کی جائے، لیکن دونوں کو 2 سال۔ اس کے بعد دوسرا قانون یہ بیان ہوا ہے 234 نمبر میں، کہ اگر بیوہ ہو تو پھر وہ 4 ماہ 10 دن گزارنے کے بعد جس سے چاہے وہ آزاد ہے نکاح کرنے میں کوئی ممانعت نہ ہو، نہ کوئی اس میں رخنہ اندازی کرے، نہ کوئی اس میں رکاوٹ ڈالے۔ اور تیسرا قانون یہ بتایا کہ نکاح جب ہو، جب عدت مکمل کر لی جائے، تو یہ تینوں قانون کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے،
قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔